حسنین کے عاشق ہو اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا مولانا محمد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي
عربی یا مدنی یا مربی یا قریشی یا ہاشمی ویا سیدنا یا حبیبنا یا حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم کی شان میں دو تین شعر کہ یہ ہے میری آرزو یا غوث پاک، یہ ہے میری آرزو یا غوث پاک، میں رہوں بن کر تمہارا غوث پاک. اے جہانی معرفت کے حکمراں، اے جہانے معرفت کے حکمراں، کوئی بھروسہ نہ ہوگا غوث پاک، کوئی بھروسہ نہ ہوگا غوث پاک. اور ہو رہا ہے اپنے ٹکڑوں میں ہی، ہو رہا ہے آپ کے ٹکڑوں پہ ہی، شان سے اپنا گزارا غوث پاک، شان سے اپنا گزارا غوث پاک. اور علی کے لال ہیں جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، علی کے لال ہیں جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں. علی کے لال ہیں جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں. اور میرے غوث کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرا غوث قبر سے مردہ زندہ نکال لیتے ہیں، قبر سے مردہ زندہ نکال لیتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہمارا انڈیائی کو رسوا نہایت یا کوئی احترام کے ساتھ اللہ کے مقدس پیغمبر کی بارگاہ میں رسمن نہیں کی گہرائی کے ساتھ آواز دیکھیے قرآن کریم کے لسان مبارک میں تلاوت کرنے کا مقصد حاصل کیا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کا اولیاء اللہ کا قوم علی مرام میں حضور خبردار سنو، یہ اولیاء اللہ یہ نہ کسی کو خوف رکھتے ہیں، نہ مقیم ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی ڈر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے، لیکن ان کا اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں. سچا عقیدہ صحیحہ عقیدے صالح والے ہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اگر آپ عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے تو فقیر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اب کوئی کہتا ہے کہ حضور مدد نہیں کر سکتے، حضور کو پکارو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تو مدینہ المنورہ میں ہے، آپ کو بس یہی کام کرنا ہے غوث اعظم کو تو جانتے ہی نا، غوث اعظم کے عقیدے کو دیکھ لینا ہے. کیونکہ قرآن کے میزان پر توقع بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. قرآن کیا فرما رہا ہے وہ دیکھ لو. قرآن فرما رہا ہے کہ وہی کا عقیدہ صحیح ہوگا. یہ دیکھو اللہ نے معجزہ تو نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ معجزے کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزیں کیا ہے، کفر اور علم ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک شخص عالم بھی ہو کافر بھی ہو، عالم کافر ہو سکتا ہے، کافر عالم ہو سکتا ہے، لیکن دو چیزیں جو آپس میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر ولی ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، اگر ولی ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا. عالم کافر ہو سکتا ہے، کافر عالم ہو سکتا ہے. قادیانی عالم بھی تھا، کافر بھی ہو گیا. گستاخوں میں بے شمار ایسے ہیں جو علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی توہین کرتے ہیں، علم والے ہیں لیکن کافر ہیں. علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے لیکن ولایت اور کفر کا اجتماع ممکن نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی ولی ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ولی ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا. اسی لیے معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے. جب کوئی کہے کہ حضور بہت دور ہے، وہ تمہاری آواز سنتے نہیں ہے، وہ تو مدینہ المنورہ میں ہے، جگنات والے وہ تمہیں جانتے نہیں ہے، آپ کو بس ایک کام کرنا ہے غوث اعظم کے عقیدے کو دیکھ لینا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا. غوث اعظم کیسے دیکھا؟ کہا جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ غوث اعظم کا علم ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں رہ کر پوری کائنات والوں کو دیکھ سکتا ہوں، تو پھر غوث اعظم جو میرے آقا کے غلام ہے، حسنی حسینی سید ہے، جن کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے علم کا علم یہ ہے کہ وہ بغداد میں رہ کر جگنات
سبحان اللہ بے شک نماز ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں آ چکا ہے۔ اللہ جل وعلا ہم لوگوں کو یہ جیون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کرتے ہیں، اس کے اولیاء کو سلام کرتے ہیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت کی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا اور مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ صلوات میں درود پاک کی جاریہ پڑھتے ہیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ناری الوجود والمرب وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تمہارے جانب ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب۔ نور کیا ہے؟ نور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ان سے جوڑ کر جو روشن کتاب کا ذکر کیا اللہ نے وہ قرآن مقدسہ۔ محترم حضرات، آخر کیا بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں یہ کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی اپنے محبوب کا ذکر کیا نور، پھر اس کے بعد ان پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان الحمید کا ذکر۔ محترم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب ان کے پتلے میں جب روح پھونکی گئی تو ان کی جب آنکھ کھلی تو عرش پر گئی، اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ اس پر نظر پڑتی، اب دیکھیں اس پر نظر پڑی، اب اس کو آپ نے دیکھ لیا، کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک غلطی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، آپ موقع لیتے ہیں، آپ کو دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اب وہ روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، کئی ہزار سالوں تک روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے کرتے ان کی ذہن میں یہ بات آئی کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب آپ نے کہا اے پروردگار عالم اپنے اس محمد کے صدقے میں میری بخشش عطا کر دے، اللہ نے اسی وقت اپنے محبوب کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی بخشش کر دی اور انہیں پھر سے جنت میں داخل کر دیا۔ محترم حضرات، تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ بتاؤ یہ نام تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار عالم یہ نام جب تو نے میرے جسم میں، جب میرے پتلے میں تو نے روح ڈالی تھی، اس وقت میری نگاہ جب عرش پر پڑی تھی تو وہاں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو چیز جڑی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کے قریب محترم حضرات تو اللہ کے قریب ہوگی۔ تو اب دنیا والوں کو آدم نے بتا دیا، حضرت آدم نے بتایا کہ سنو سنو جو اللہ کے ساتھ اللہ کا محبوب ہے وہ عظمت والا ہے، بلندی والا ہے، برکت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مقدسہ اپنے محبوب پر نازل فرمایا تو اللہ اب آدم کی اولادوں نے جان لیا کہ اللہ کے ساتھ جو نام جوڑا ہے محمد رسول اللہ
वो अजमत वाला है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नाम के साथ कुरान मजीद को जोड़ दिया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कि है लोगों, अगर अपने नबी को मानते हो तो इस कुरान को दिया करो। कीमत पूछिए कि कैसी अदा है बेलाल की, कीमत पूछिए कि कैसी अदा है बेलाल की, करते हैं वो नबी से मोहब्बत कमाल की, करते हैं वो नबी से मोहब्बत कमाल की, करते हैं वो नबी से मोहब्बत कमाल की। और बहुत ही प्यारा शेर, इस शेर से आप लोग सुन कीजिए। हर एक से मैं क्यों कहूँ हालात क्या मेरे, हर एक से मैं क्यों कहूँ हालात क्या मेरे, कि हर एक से मैं क्यों कहूँ हालात क्या मेरे। अरे मेरे नबी को सब है खबर हम सबके हाल की, मेरे नबी को सब है खबर हम सबके हाल की। वाले नबी को सूंघ के खुशबू हो गई, वाले नबी को सूंघ के खुशबू तड़प हो गई, कि आले नबी को सूंघ के आले नबी को सूंघ के खुशबू तड़प गई। सैयद ने जब उठा के रजा की बात की, सैयद ने जब उठा के रजा की बात की, करते